جانتے ہیں جو اس ٹائم خطے کی سچویشن ہے اور پولیٹیکل جیوگرافیکل اکنومیکل حالات آل اوور دا ورلڈ اس ٹائم جو سچویشن میں نہج پہ پہنچا ہوا ہے، دنیا جو ہے وہ بہرحال ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گی، اور ہر آدمی ایک کرب کے عالم میں ہے، بیماریاں، مصیبتیں، چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آخری زمانہ ہے اور یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، حالات، حلیے، اخلاق، چیزیں، بے حیائی، برائی، یہ سب چیزیں، حرام حلال ہو چکا ہے آپ کے سامنے۔ خوب اتنی تیزی سے یہ کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پہلے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا تھا جو ڈالا جاتا تھا کہ جی برائی پھیلے گی تو امام آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ برائی پھیلاؤ، جو برائی پھیلائے امام آئیں گے۔ بھائی اللہ کے بندے، تم مر جاؤ پھر کیا ہوگا اسی برائی میں؟ تمہارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اچھائی برائی سے زیادہ ہوگی تو غالب آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے لیے تیار کر، برائی جو کر رہا تو کرنے دے، روک سکتے تو روکیں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے آپ اس کا حصہ نہیں بنے۔ آپ اپنے آپ کو اس کا دیکھیں، یہ لاجیکل عقلی طور پر اور ہسٹوریکل پروف ہے، یہ اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ وہ شخص نہیں آئے گا جب تک اس کو ایکسپٹ کرنے والے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کے سامنے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی محمد وآلہ محمد وعجل فرج، امام کی جو ہے وہ آپ کے سامنے شخص امام کی خدمت میں آیا، خراسان کا رہنے والا تھا، اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، میں نے بھی بیان کیا ہے۔ آیا، کہا مولا آپ آئے، قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان میں لوگ تیار ہیں اور یہ اور وہ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کو تو اتنے تھوڑے سے لوگ۔ امام نے بولا اچھا، امام نے قریب میں تندور تھا، امام نے بولا تندور میں آگ لگاؤ، تندور میں آگ لگائی گئی، آگ لگ گئی، امام نے بولا کود جاؤ۔ مولا ہاں کود جاؤ۔ مولا وہ کیا ہوگا، میرا پیچھے بچے یہ وہ، ٹھیک۔ ابھی بات کر رہے تو دیکھا کہ امام کا ایک صحابی آیا، لکڑیاں رکھا ہوا آیا، امام نے اسے بولا کہ تندور میں کود جاؤ۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے، لکڑیاں پھینکی چلا گیا۔ اب امام اس سے باتیں کر رہے، اچھا خراسان کے لوگ اور کیسے ہیں اور کیا ہے وہاں پہ، اب یہ بتا رہا ہے لیکن اس کی نگاہ پریشانی تندور کی طرف ہے، وہ تو جل گیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ امام وہ سے کر رہے۔ تھوڑی دیر امام نے بولا اس کو دیکھتے کیا ہو، دیکھا تو وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریکشن کیا ہے؟ ایکسٹریکشن یہ ہے کہ اطاعت امر الہی کی۔ امام نے کہا کہ اس جیسے 40 لے آؤ، 40 ہم قیام کر جائیں گے۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار ہم بھی کر لیتے، نہیں، کہنا آسان، کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، حقیقتاً مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں، میں خود پھنس گیا ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں، میں نے اپنے آپ کو دنیا میں دھسا دیا ہے۔ ظاہراً میں بھی آپ کو لگتا ہوں کہ اتنا امام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ، کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں خوش گماں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مولا سے ملتے رہتے ہوں گے، خدا کرے کہ ایسا ہو۔ اے ظالم محترم، انسان اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی پھنسا رہے، اور یہ جب تک پھنسے رہیں گے یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک اصلاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کر سکتے۔ دشمن کیا ہے؟ دشمن کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے دے، میں ان کو ورغلاؤں، میں ان کو اغوا کروں، میں ان کو وسوسے ڈالوں۔ اب جو وسوسوں میں آ گیا وہ کیا، وہاں جو امام تک پہنچتا ہے وہ
حالت ذکر میں ہے. اور جو حالت ذکر میں ہے، اس کا نہیں ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہے، نہ اچھی بات ہے، انسان تسبیح پڑھتا رہے، انسان کا ذہن اس طرف نہ. حالت ذکر اصل میں ایسی حالت ہے کہ انسان کی توجہ متمرکز ہے اپنے پروردگار پر. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں کھڑا ہوا تو نہیں، بازار میں کھڑا ہے، توجہ اس کی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حالت ذکر میں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، حالت رشتوں میں، نفرتیں، مشکلات، پریشانیاں، باتیں، توجہ، خدا دیکھ رہا ہے. جو میں کر رہا ہوں خدا کے لیے. کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، کیوں؟ میں نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا. ذکر، یہ پریکٹس چاہیے. ذہن محترم، میں خلاصہ کر پاؤں گا، میں کوئی اتنا آپ کی خدمت میں بہت بیان نہیں کر پاؤں. خلاصہ جو ہے اس وادی میں داخل ہونا حالت ذکر ہے. جو ذکر میں ہے وہی جہاں پہنچ سکتا ہے. اب یہ بہرحال حالت ذکر کیسے امام کے سامنے انسان کو حاضر کرے گی؟ یعنی میں کیا کروں مولانا صاحب، میں تو بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں تو فلانا بھی کرتا ہوں. جو انسان گناہ، غلطی، معصیت، مکروہات انجام دیتا ہے وہ حالت غفلت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جیسے انسان حالت ذکر سے باہر نکلتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر دیتا ہے. آپ حالت ذکر میں کہ نماز پڑھی، عبادت پڑھی، موبائل آپ نے جیب سے باہر نکالا، ایک دو چیزیں دیکھنا شروع کی، اچانک سے جوان ہے ماشاءاللہ آپ سارے، کوئی چیز غلط آ گئی. ذکر میں تھے تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا. جہاں پوز کر لیا، رک گئے، دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے حالت غفلت آ گئی ہے. اب کتنی دیر میں آپ ریورٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ذکر جو کی ہوگی وہ بتائے گی. اگر حالت ذکر کا لیول بڑھتا چلا گیا ہے تو حالت غفلت کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر غفلت میں رات گزر گئی، صبح فجر بھی گئی، پھر کیفیت اضطراب. آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب اضطراب ہے بہت زیادہ، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ حالت غفلت میں سکون نہیں ہے. سکون صرف ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. وہ اللہ کا ذکر کیا کروں میں؟ شخص آیا، وہی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو معصومین کا دروازہ ہے. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر. یعنی اب جو امام کو دیکھ رہا ہے وہ حالت ذکر ہے. اب میں کیسے رہوں حالت ذکر میں؟ مولا آپ تو غیبت میں ہیں. تو آواز یہی آئے گی کہ اپنے آپ کو بلند کرو، اس مقام پہ آؤ کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ درک، ادراک اتنا بڑھا لو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. حقیقت ہے میں نہیں دیکھ سکتا، امام تو دیکھ رہے ہیں. تو عالم دین، ابھی 15 شعبان کی کانفرنس تھی، میں کم میں تھا، اچھے عالم دین تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ دوست تھے جو ہر شب جمعہ مسجد جمکران جاتے تھے امام کی محبت میں، امام کے ساتھ اپنی بیعت کو انہینس کرنے کے لیے، تجویز کرنے کے لیے. تو ایک ان میں سے جو تھا، ایک دن اس کی کیفیت بہت بے چین ہوئی تو وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا جہاں وہ
سب جمع ہوتے تھے، پھر پیدل جاتے. جب وہاں پہنچا تو پہلے آ گیا تھا تو کوئی تھا نہیں، تو اس نے بولا مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہی، چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 رستے میں اپنا درد دل امام سے بیان کرنے لگا. مولا ایسا ہے، مولا وہ ہے، مولا یہ ہے، مولا اس طرح ہے، مولا آپ کب آئیں گے، مولا کیسے ہوگا یہ سب. یہ کرتے کرتے پیدل چلتے چلتے پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا اس کے بعد عبادت کر، اس کے دوست پہنچے پیچھے. کہا بھائی تم، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آج میری کیفیت بہت بے چین تھی، مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں پہلے آ گیا. کہا کس کے ساتھ تھے؟ کہا نہیں اکیلا. کہا اکیلے؟ کہتے جب کچھ لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ کسی سید کے ساتھ پیدل جا رہا تھا. حالت ذکر ہے بزان محترم. آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم، بات وہی ہے کہ آپ اپنے وجود سے درک کریں تو آپ کے برابر میں امام ہوں گے. آپ کو امام دیکھ رہے ہیں. یہ تو امام خود فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ تو تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں. ویسے بھی امام، جب آپ امامت کو ڈیفائن کرتے ہیں اور امامت کی خصوصیات اور امامت کی حاکمیت کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہا ہے مجھے. اور یہ میں کئی دفعہ واقعات آپ کی خدمت میں تاریخ سے پیش کر چکا ہوں. بہرحال جوانوں کے لیے اصول کیسے امام دیکھ رہے ہیں. خوب چھٹے امام کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پیش. شخص امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے مولا کہ ایسا ایسا ہے. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ وہ امام کو فرماتا ہے کہ مولا اچھا ہے، آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. میں نے احتیاط کا مطلب یعنی آپ کے معاملے میں ابھی شک پر ہے کہ آپ حق ہیں یا نہیں ہے، یعنی میں اس لیے احتیاط کرتا ہے کہ بھئی یہ کروں کہ نہیں کروں، میں اس طرح مانوں کہ نہیں مانوں، احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اچھا. کہا جب امام نے کہا واپس جانا تو اپنے بھائی سے پوچھنا تو فلانی جگہ، فلانے رستے میں، فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو تو پتا نہیں تھا. یہ گیا بھائی سے، بولا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا، مولا نے آپ کا پوچھا تو میں نے یہ بتایا. تو مولا نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کا رنگ اڑ گیا، زرد ہو گیا اس کا چہرہ. کہا کیا ہوا؟ کہا مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بہرحال ایسے ایسے تھا، میں سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ اپنی کنیز کے ساتھ تھا، بس میرا دل جو ہے وہ رستے میں اس پر آیا، میں نے کسی بہانے سے اس کو بھیجا اور پھر کوئی بھی نہیں تھا، خلوت تھی، تنہائی تھی، اور بہرحال میں نے درخت کے نیچے. امام، مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہماری امامت ہم پر ابھی تک صحیح طریقے سے ریویل نہیں ہو پائی. امام کسے کہتے ہیں؟ کو موسٹلی ہم لوگ پیدا ہوئے ایسے گھروں میں، اللہ کتنا، 1، پنجتن 5، امام